السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے 2 سال بعد ہی زویا کے شوہر کا سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں انتقال ہو گیا۔ آفس میں کام کرنے والے بڑے افسران سے لے کر چپڑاسیوں تک کے منہ سے بھی رال ٹپکنے لگی۔ زویا کا حسن تھا ہی ایسا کہ ہوش و خرچ سے بیگانہ کر دے۔ وہ حسن و جمال کا ایک با کمال شاہکار تھی۔ خمار آلود آنکھیں، کنیرے خشبو بھرو گیسو اور مدہوش کن سراپا سب کے دلوں میں ہر وقت ہلچل مچائے رکھتا تھا۔ سانحے کے ابتدائی دنوں میں سبھی اس کا غم بانٹتے اور صبر کی تلقین کی ڈھارس بندھاتے رہے، تاہم تھوڑے ہی عرصے بعد زویا کو محسوس ہونے لگا سبھی ہمدردی کی آڑ میں اسے اپنا ہمسفر بنانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی شدت سے ہونے لگا کہ لوگ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کسی سبب ابھی تک خاموش ہے۔ ان سب احساسات کو وہ بھی جان بوجھ کر درگزر کرتی رہی۔ 1.5-2 ماہ کے قلیل عرصے بعد ہی دفتر میں کام کرنے والا 45 سالہ کلرک ظہیر احمد اظہار ہمدردی کی آڑ میں کہنے لگا، زویا بی بی، سب کچھ قسمت کا لکھا ہوتا ہے، آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، کوئی بھی کام ہو آپ بلا جھجک مجھے کہہ دیا کریں، بس یہی کہنا تھا یا ابھی کچھ مزید کہنا ہے؟ زویا نے اس کے چہرے پر نظریں ٹکا دیں۔ نہیں زویا بی بی، میں اسے اپنی خوش نصیبی ہی سمجھوں گا اگر میں آپ کے کسی کام آ گیا۔ وہ کسی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زویا کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ یہ کہہ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میں آپ کے لیے ایک اچھی سی کافی لے کر آتا ہوں۔ زویا اسے خاموش آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، لیں زویا بیبی، اور کوئی کام؟ میں نے تو یہ کام بھی نہیں کہا تھا تمہیں۔ زویا دھیمے انداز میں گویا ہوئی۔ زویا بیبی، میں نے کہا نا، مجھے آپ کے کام آ کے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے لہجے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ اچھا؟ زویا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ دیکھیں نا زویا بیبی، یہ قسمت کی ستم گری نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کا جیون ساتھی ساتھ ہی چھوڑ گیا ہے۔ وہ قدرے نظریں جھکاتے ہوئے کہتا رہا۔ اور زویا اپنی تھوڑی پہ ہاتھ رکھے اسے بغور دیکھتی رہی۔ انسان کو ایک سہارے، ایک ساتھی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ مل کر ہی وہ دنیا کے زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا رہا۔ زویا تو پہلے ہی اس کی باتوں کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، پھر بھی خود پر ضبط کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کم ٹو دا پوائنٹ زویا بیبی، وہ گلا کھنگارتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ یقین مانیں، مجھے آپ کے دکھ کا بخوبی احساس ہے، اور یہ زندگی ایسے پیچ و خاستے سے بھری پڑی ہے جس پر اکیلے چلنے کا صرف تصور ہی تھکا دینے کو کافی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ زندگی کسی دو راہ پر تھک جائیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو کیے ہوئے تھی۔ تو پھر اگر آپ، وہ اس کے مد بھرے نینوں کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گیا۔ ہاں ہاں کہتے رہے، میں سن رہی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اسے موقع دے رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اس تنہائی اور اکیلے پن کے احساس کو ختم کر سکتی ہیں۔ اس نے پتہ پھینک دیا۔ وہ کیسے؟ زویا کا یہ تجسس بھرا سوال اس کے جذبات بڑھانے اور بھڑکانے کو کافی تھا۔ مجھ سے سیٹنگ کر کے وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا تھا۔ وہ ہم کہتے ہوئے چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، تو ظہیر کو لگا کہ اس کی کشتی پار لگ چکی ہے، حسین خواب پلکوں کی زینت بننے لگے ہیں، تو سیٹنگ کرنے سے احساس تنہائی ختم ہو سکتا ہے۔ زویا کی بات سن کر اس کے دل میں عید کا سما چھانے لگا اور وہ بے اختیار کہنے لگا، ہاں جی بالکل، کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں، میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال پوچھا۔ جی ہاں بالکل پوچھیں، آپ کو پورا حق ہے۔ وہ اپنے تئیں مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ تمہاری بیٹی نے لو میرج کی ہے۔ جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ زویا کا سوال گو کہ موضوع سے ہٹ کے تھا، تاہم وہ پر اعتماد لہجے میں کہنے لگا، اور میں نے کبھی اس کے قدم سے اختلاف نہیں کیا، لیکن تمہارے داماد کے والدین کو تو اختلاف تھا، اور وہ بھی شدید ہے نا؟ زویا نے ایک اور سوال داغا۔ جی ہاں، انہوں نے کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے قدرے اداس ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا داماد اب کہاں ہے؟ زویا کا یہ سوال بھی موضوع سے ہٹ کے تھا، اس لیے اب وہ حیران ہونے لگا۔ آخر زویا یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے؟ 4 برس قبل دبئی میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر
موقع پر ہی پولیس کے مقابلے میں جان گنوانا پڑ گئی تھی۔ کہتے کہتے وہ افسردہ ہو گیا۔ اب تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ زویا کے سوال پر اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ اس کی سیٹنگ کروائی ہے۔ زویا کا یہ سوال نہیں بلکہ ایک ایٹم بم تھا، جس میں صرف اس کے جسم کے ہی نہیں ارمانوں کے بھی چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ معزز ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طرح ایک بے بس لڑکی جس کا ہم سفر سانحے میں مارا گیا، بجائے اس کے کہ وہ لڑکی سے نکاح کر کے شادی کرے، مگر سب سوسائٹی کے لوگ اس کو گندی اور ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور سیٹنگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے لیے وقت گزاری بن جائے۔ خدا کا خوف کریں، اپنی قبر کا خیال رکھیں۔ کیوں گناہ کی دعوت کو عام کرتے ہو؟ بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار خواتین اور لڑکیاں پائی جاتی ہیں جو کسی نہ کسی سانے کا شکار ہیں، تو خدا کے لیے ان سے بھی نکاح کریں اور ان کی زندگیوں کو آسان کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان کر دے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، طلاق یافتہ عورتیں غلط نہیں ہوتیں، بس وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت اپنا آپ کھو دیتی ہیں۔ اس معاشرے میں نکاح کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ زنا یعنی کہ سیٹنگ وغیرہ سے اس معاشرے کو صاف کر سکیں۔ آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔